ایک بار کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی تشریف لائے اور وہ غربت سے بہت دوچار تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کچھ میری مدد کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کیا کچھ نہیں ہے؟ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک کپڑا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم پہنتے ہیں اور کچھ حصہ ہم اوڑھتے ہیں، بچھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا منگایا اور اس مجلس میں جتنے صحابہ موجود تھے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کپڑا کتنے میں خریدو گے؟ ہے کوئی اس کپڑے کا خریدار؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں یہ کپڑا 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے زیادہ قیمت پر کوئی اور خرید سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ قیمت پر کوئی اور خرید سکتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کو 2 درہم میں خرید لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا ان صحابی کو 2 درہم میں فروخت کر دیا اور 2 درہم لے کر کے 1 درہم اس انصاری صحابی کو دیا اور کہا کہ اس 1 درہم میں کھانے کا سامان خرید کر کے گھر میں دے دو، اور 1 درہم دے کر کے کہا کہ اس سے ایک کلہاڑی خرید کر کے لے آؤ۔ وہ صحابی گئے اور ایک کلہاڑی خرید کر کے لے آئے۔ اس کلہاڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک بینت لگا دی اور کہا کہ یہ کلہاڑی لے کر کے تم جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو، اور 15 دن سے پہلے تم میرے پاس نہ آنا۔ ان صحابی نے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی، وہ کلہاڑی لے کر کے گئے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے اور فروخت کرتے رہے۔ 15 دن کے بعد جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے ان 15 دنوں میں 10 درہم کمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ پیسے سے تم اپنے گھر کے لیے کپڑے اور کھانے کا راشن خرید لو، اور کچھ پیسے اپنے لیے پس انداز کر لو، بچا کر کے رکھ لو، وہ تمہارے مستقبل میں کام آئیں گے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی کو یہ نصیحت کی کہ یہ جو تم دست سوال دراز کر رہے تھے، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے تھے، قیامت کے دن یہ تمہارا سوال کرنا، بھیک مانگنا، دوسروں سے مدد مانگنا، یہ قیامت کے دن تمہارے چہرے پر ایک بدنما دھبے کی شکل میں آتا۔ اس بدنما دھبے کی شکل سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے محنت سے کمائی کرو اور اپنے گھر کا خرچ اٹھاؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو بھیک مانگنے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، محنت سے کمائی کرنا چاہیے، اور اس کمائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتے ہیں، گھر میں وسائل بھی مہیا فرما دیتے ہیں، رزق کی خوب فراوانی ہو جاتی ہے، اور اس انسان کی زندگی میں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ محنت سے کمائی کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پرہیز کرے۔